آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، جو بھی نئی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارا یہ ڈرامہ۔ میرب جو ہوتی ہے، جب ماں بیگم ان کے گھر آتی ہے میرب کو لینے کے لیے، تو میرب پہلے تو خوشامد سی ہوتی ہے، میرب اس کو انکار کر دیتی ہے، صاف کہتی ماں بیگم میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی کسی بھی صورت، ٹھیک ہے۔ تو میرب اس کو انکار کر دیتی ہے کیونکہ میرب اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ پہلے مرسم خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گھر سے نکال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ میرب کہتی ہے ماں بیگم جو مجھے چھوڑ کے گیا ہے وہی لینے آئے تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ تو اسی سے وقاص اور انیلا کہتے ہیں ہاں اگر میرب کی خود اپنی مرضی ہو تو میرب جا سکتی ہے، ورنہ ادروائز بابی بیگم ہم آپ کے ساتھ نہیں میرب کو بھیج سکتے، کیونکہ یہ خلاف جرم ہوگا اور ہم یہ کام نہیں کریں گے آپ کے ساتھ ہرگز بھی۔ دوسری طرف حیا بڑی مکار ہوتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ میرب کسی بھی صورت اس گھر میں نہ آئے۔ اگر میرب آ گئی تو حیا کا بوریا بستر گول ہو جائے گا اور حیا پھر دیکھتی رہ جائے گی کہ اب میرے ساتھ کیا بن گیا، ٹھیک ہے، اسی وجہ شاید نہیں آئے گی۔ تو دوسری طرف مرسم خان بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اس میرب جو ہوتی ہے وہ مرسم خان سے بہت زیادہ عشق کرتی ہے، لیکن ابھی فی الحال مرسم خان کا رویہ اس کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مرسم خان جو ہوتا ہے وہ اپنے ہی خواب و خیالوں میں مصروف ہوتا ہے، تو وہ میرب جو ہوتی ہے وہ ان لمحات کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور دل میں پچھتاوا بھی آ رہا ہوتا ہے کہ نہ میں مریم کے ساتھ کھڑی ہوتی، نہ میں مریم کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرتی اور نہ اس کو گھر سے بھاگتی وہ، اور نہ میرے ساتھ ایسا ہوتا، ٹھیک ہے۔ مریم جو ہوتی ہے وہ جویلری جو ہوتی ہے وہ ساری جویلری اس کو دکھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مریم پہلے خوش ہو جاتی ہے جویلری دیکھ کر، بعد میں اٹھا کر وہی جویلری باہر پھینک دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے باہر ہی پھینکے گی اور اس کا وہ کیا کرے گی، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ اس کو باہر پھینکنا ہی مناسب سمجھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مریم جو ہوتی ہے وہ اس کو اٹھاتی ہے، اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے، حیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ حیا کہتی ہے کہ مریم یہ تم نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ مریم آگے سے کہتی ہے یہی کرنا بنتا تھا، اٹھو اور دفع ہو جائے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ حیا تو بڑے شوق کے ساتھ لائی ہوتی ہے کہ میں اب دکھاؤں گی، ٹھیک ہے، مریم کو، اور مریم خوش ہو جائے گی، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے سے کیا رسپانس آئے گا اور کیوں اور کیسا رسپانس آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے تو بڑی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ میں انشاءاللہ اچھا رسپانس مجھے ملے گا، ٹھیک ہے، تو میں اس کو یعنی ایکسیپٹ کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہوگا، تو پھر مریم جو ہے وہ ایک دم سے رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے رہنا ہی بنتا ہے کیونکہ اس نے کوئی اچھا کام تو کیا نہیں ہوتا۔ اب دوسری طرف مریم بیڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے، حیا بار بار آ کر اس کو اپنا آپ دکھانا چاہتی ہے، یعنی کہ بتانا چاہتی ہے کہ میری اس گھر میں کیا حیثیت ہے اور تمہاری کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو بتانا چاہتی ہے کہ میں تو پھر بھی اس گھر میں ایک عزت اور تکریم کے ساتھ رہ رہی ہوں، تمہیں تو وہ بھی نصیب نہیں ہے، یعنی کہ اپنا آپ اس کو دکھانا چاہتی ہے، بتانا چاہتی ہے۔ لیکن مریم کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مریم کا مشن اور مریم کا موٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے میرب کو ادھر لانا چاہتی ہے، میرب کو اس گھر میں لانا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا موٹو یہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور اس کا موٹو کیا ہو سکتا ہے، کوئی موٹو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، میرب اوپر سے بیچاری بیٹھی ہوتی ہے پاگلوں کی طرح، وہ بیچاری ہلکان ہو رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہلکان ہونا ہی بنتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اتنی زیادہ یعنی کہ مریم کے لیے ایفرٹس کی، یعنی کہ اتنا کام کیا، لیکن آگے سے مریم کا رسپانس ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مریم کے بس میں بھی بات نہیں ہوتی، ظاہر سی بات ہے سارا کام تو الٹ چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ماں بیگم کے ہاتھ میں باغ ڈور ہوتی ہے۔ اسی لیے میرب کا یہاں پہ اب اپسٹ بیٹھنا ہی بنتا ہے، کیونکہ میرب جو ہے وہ بیچاری اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ ماں بیگم جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے ان کے گھر کے میں میرب کو لینے جا رہی ہوں، ہر صورت لے کر آؤں گی۔ ظاہر سی بات ہے کیونکہ حیا نے اپنا مریم نے رٹ لگائی ہوتی ہے کہ میں میرب کے بغیر رخصتی نہیں کروں گی، اس کی رٹ جو ہوتی ہے ماں بیگم کی مجبوری بن جاتی ہے، ماں بیگم کو ظاہر سی بات ہے پھر لے جانا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اس کو لے جاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ماں بیگم اب اس کو لے کر جانے کے لیے آتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گھر میرب کے، میرب میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ میرب کہتی ہے اچھا آپ لینے آئی ہیں مجھے، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ کہتی کیا بات ہے تم میرے ساتھ کیوں نہیں جاؤ گی؟ تو میرب آگے سے کہتی ہے میں مرسم خان کے ساتھ جاؤں گی، جس طرح میرا ہاتھ پکڑ کے یہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے اسی طرح مجھے واپس لے کر جائے، ٹھیک ہے، میں پھر جاؤں گی ادروائز میں نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ ماں بیگم میرب کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، میرب اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے اور چھڑا کر چلی جاتی ہے، کہتی ماں بیگم میں نہیں جاؤں گی، میں نے آپ کو ایک مرتبہ بتا دیا ہے نا۔ تو دوسری طرف سے وقاص بھی بولتے ہیں، یعنی کہ میرب کا والد جو ہوتا ہے نا، جس نے پالا پوسا ہوتا ہے میرب کو، وہ بھی بول پڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرب کو میں مرسم خان کے ساتھ بھیجوں گا، بابی بیگم آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ تو دوسری طرف ماں بیگم بولتی ہے کہ میں جانتی ہوں وقاص تم میری بہت زیادہ عزت کرتے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان چیزوں کا نجائز فائدہ اٹھاؤ،
जब दूसरी तरफ मुर्सम खान जो होता है ना, हया जो होती है, अब मीरब जो होती है वो मुर्सम खान के वो लम्हात याद कर रही होती है कि जब मुर्सम खान उससे इश्क करता है और उससे प्यार और मोहब्बत की बातें करता है, उसी के पास रहता है और सारा काम करता है, ठीक है। तो वो लम्हात बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद होते हैं उसके लिए, ठीक है। लेकिन अब जो है वो पासा पलट जाता है कि कोई भी बात जो है वो नहीं हो रही होती, हर एक काम हो रहा होता है, ठीक है। मीरब जो होती है वो पहले बड़ी खुश होती है जब वो मुर्सम खान के पास रहती थी, माँ बेगम भी खुश होती थी। ज़ाहिर सी बात है, माँ बेगम की बचपन से ख्वाहिश होती कि वो मीरब को अपनी दुल्हन बनाएगी। मीरब के उन दिनों यानी कि बहुत ही खुश असलूबी के साथ गुजरे होते हैं। मीरब बहुत खुश होती है क्योंकि उसके सारे काम जो होते हैं वो सीधे पड़ रहे होते हैं, कोई भी काम उसके उलट नहीं पड़ रहा होता। ज़ाहिर सी बात है वो तवीज़ धागा तो नहीं करवाती, वैसे ही यानी कि मुकद्दर ठीक होते हैं, मुकद्दर का सितारा उसका ठीक होता है। तो जैसे ही वो एक मरतबा घर से निकलती है, हया पीछे से इतनी लगाई बुझाई करती है कि मैं कहता हूँ कि बात ही सारी पलट देती है। इसी वजह से मीरब शायद जो है वो इन सब बातों से नाराज़ है, ठीक है। दूसरी तरफ वकास जो होता है, वकास को अपनी पड़ी होती है। वकास कहता है कि मैं भाभी बेगम आपके साथ किसी भी सूरत नहीं भेज सकता मीरब को। मुर्सम खान आए तो उसको ले जाए, ठीक है, वो ले जा सकता है। हाँ, दूसरी बात एक सूरत है कि अगर मीरब खुद जाना चाहे तो वो जा सकती है, अदरवाइज़ मैं आपके साथ नहीं भेजना चाहता, ठीक है। ये बात यानी कि वकास के कहने की देर होती है, ठीक है। उसी वक्त वकास के जब ये बात कहने की देर होती है तो मीरब जो होती है उसी वक्त जो है ना, हया जो मरीम जो होती है वो उसी वक्त कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ, यानी कि मैं हर सूरत जाना चाहती हूँ। तो वो वकास जो होता है मीरब की तरफ देखता है, एक मरतबा वो कहता है बेटा तुम राज़ी हो? कहती मैं राज़ी हूँ, आप मुझे भेज दें, मैं जाना चाहती हूँ। यानी कि उसका हाँ में जवाब होता है, वो जाना चाहती है, वो अब नहीं रहना चाहती इधर, ठीक है। तो वकास कहता है तुम्हारी मर्ज़ी। माँ बेगम खुश हो जाती है। माँ बेगम कहती है वकास इसके बगैर जो है ना वो हमारा नहीं सरता, ठीक है। मीरब जो है उसने मरीम ने राट लगाई होती है कि मैं मीरब आएगी तो मैं फिर ही यानी कि अपनी रुखसती करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी, ठीक है। तो माँ बेगम जो होती है उसके जान में जान आती है थोड़ी, ताकि उसको पता चल चुका होता है कि अब मीरब जो है वो मान चुकी है, मैं मीरब को इजीली लेके जा सकती हूँ, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है मीरब का मानना ही बनता, और वो बेचारी क्या करती। नीला जो होती है ना, नीला चाची यानी कि वकास मीरब की माँ जो होती है, नीला चाची जो होती है वो इन सब मामलात को देख रही होती है। ज़ाहिर सी बात है उसका इन सब मामलात को देखना ही बनता है, और वो बेचारी क्या करे, क्योंकि अब वो भी मजबूर हो जाती है। वकास जो होता है उसने हाँ कर दी होती है, शायद वो इसी वजह से मजबूर हो जाती है कि अब जो है वो उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, ठीक है। नीला चाची फाइनली उनको कह देती है कि ठीक है आप ले जाएं, अगर मीरा जाना चाहती है, अगर वो खुद राज़ी है तो आप ले जाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं, ठीक है। अनीला का यही कहना बनता था, और वो अब बेचारी कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि अब आकाश ने हाँ कर दी होती है। शायद वो इसी वजह से इन सब बातों पर राज़ी हो गई, अदरवाइज़ वो किसी बात पर राज़ी ना होती। वकास जो होता है कहता है कि मीरब तुम खुश हो। वकास का मुंह उतरा हुआ होता है। ज़ाहिर सी बात है पिछली एपिसोड में वकास मीरब की वकालत जो करके आया होता है मीरब के ससुराल में, यानी कि माँ बेगम के घर में, भाभी बेगम के। तो वकास का चेहरा उतरा होता है। ज़ाहिर सी बात है बेटियों को देखकर चेहरा ऐसे ही इंसान का उतर जाता है, क्योंकि बेटियों का दुख बेटियों के वालिद यानी कि वो ही सहार सकते हैं, उसके अलावा किसी बंदे को समझ नहीं आती कि बेटी का क्या दुख होता है और क्या नहीं, ठीक है। जिनके घर बेटियां पाली बड़ी हों इसी तरह, ठीक है। क्योंकि वकास ने अपनी बेटी को परवरिश दी होती है, शायद वो इसी वजह से अब उसका चेहरा उतरा होता है, कहीं मीरब के साथ ये फिर ऐसा ना करें। माँ बेगम कहती है कि वकास तुम टेंशन मत लो, इंशाल्लाह मीरब अब खुश रहेगी और इसको कुछ नहीं होगा, ना ही कोई इसे तंग करेगा उस घर में, ठीक है। यानी कि पूरी ज़मानत देकर माँ बेगम जो होती है वो मीरब को ले जाती हैं, ठीक है। मीरब भी एग्रीमेंट्स कर लेती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मीरब भी जाने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ से माँ बेगम उसको कहती है कि मीरब कपड़े पैक कर लो, अब हम जा रहे हैं। तो मीरब कहती है ठीक है माँ बेगम, मेरे कपड़े पहले ही रेडी हैं, तो बस आप जाने की तैयारी करें, ठीक है, हम चलते हैं, आप यानी कि आ जाएँ मेरे साथ। हया जो होती है वो उसने ज्वेलरी वगैरह दिखाने की कोशिश होती है और खुश हो रही होती है कि मैं ज्वेलरी दिखाऊंगी और मुतमिन करना चाहूँगी उसको, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है अब और वो कर भी क्या सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। वो मुतमिन ही करना चाहती है, और यही बात वो चाहती है कि बस वो मान जाए और मेरी जान छूट जाए, यानी कि वो अपने आप को ना एक तरह से कह लेंगे मुतमिन शुदा करना चाहती है कि बस ये मुतमिन हो गई तो मैं करना चाहूँगी, ठीक है। उसे जब पता चलता है कि हया इस घर में आ रही है, तो मीरब अपना हया को जब पता चलता है ना कि मीरब इस घर में आ रही है, तो हया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है इसके अलावा और उसके पास कोई चारा भी कुछ नहीं होता, ठीक है। उसको आइडिया ही नहीं होता कि ये कुछ भी हो जाएगा, लेकिन उसे जब पता चलता है कि हया इस घर में, मीरब इस घर में आ रही है, तो हया के रंग देखने वाला होता है हया, तो हया का चेहरा एक दफ़ा उतर जाता है कि अब पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। ज़ाहिर सी बात है होना क्या है, कुछ भी नहीं।
मीरब जो है वो आएगी और आकर अपने शौहर के साथ रहना शुरू कर देगी। और क्या होगा इस घर में, बस ये है कि फिर हया जो है वो जिस मकसद के लिए सारा कुछ कर रही है वो मकसद नहीं पा सकेगी। मकसद तो खैर ऐसे भी नहीं पा सकेगी, लेकिन फिर उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो थोड़ा बहुत फिर भी वो मुर्सम खान को टच कर लेती है और छू लेती है, ठीक है। माँ बेगम बैठे होते हैं, वकास और अनीला चची बैठे होते हैं, अब जाने की तैयारी में होते हैं। चाय वगैरह माँ बेगम सुरख रही होती हैं। माँ बेगम को अब बस यही है कि जल्दी जल्दी मीरब तैयार हो जाए और मैं उसको लेकर यहाँ से चलती बनूँ और अपना काम करूँ। यानी कि माँ बेगम तो यही बात चाहते हैं, और उसके अलावा और उन्होंने क्या चाहना है, ठीक है। बस वो जल्द से जल्द तैयार हो जाएँ और चलती बने और मैं उसको यहाँ से लूँ और लेकर निकल जाऊँ, ठीक है। माँ बेगम की यही ख्वाहिश होती है और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं चाहती, ठीक है। सारी सी बात है, और उन्होंने क्या चाहना है, क्योंकि जब उनका मकसद ही कामयाब हो गया यानी कि पूरा हो गया, तो फिर और उसके अलावा वो क्या चाहेंगी, ठीक है। माँ बेगम जो होती है वो कहती हैं मीरब उठो चले, अब हम तैयार हो चुके हैं, यानी कि हमारा जो है ना वो सामान वगैरह है ना बांध लिया अब तुमने, तो अब हम जाने के लिए रेडी हैं, चलो तुरे, यानी कि वो चले, यानी कि वो माँ बेगम जो है वो मीरब को रेडी कर लिया यानी जाने के लिए मुतमिन कर रही होती हैं, ठीक है। मुतमिन तो खैर वो पहले से होती हैं, बस अब जाने की तैयारी होती है। फाइनली मरीम भी तैयार होती है उधर, ठीक है। मरीम का क्योंकि आज निकाह होता है, वो भी तैयार होती है, जो है ना ब्यूटी पार्लर वाली वो मरीम को तैयार कर रही होती हैं। ज़ाहिर सी बात है दुल्हन बनाना है एक अच्छी खूबसूरत, ठीक है। दुल्हन बनाकर फिर ही उनके सामने लेके जाना है ताकि मरीम खूबसूरत और अच्छी लगे, ठीक है। मरीम को दुल्हन बनाया जा रहा होता है, ब्यूटिशियन भी बैठी होती हैं। ज़ाहिर सी बात है ब्यूटिशियन का ही काम होता है, वही इनको दुल्हन बनाएंगी। तो मरीम जो होती है वो उठकर खड़ी हो जाती है, कहती जल्दी करें मैंने जाना है, ठीक है। पहले जब वो बाद में उसको ख्याल आता है कि मैंने तो माँ बेगम अम्मा को कहा था कि मैं मरीम के बगैर मीरब के बगैर नहीं जाऊँगी, तो मैं क्यों जा रही हूँ, ठीक है। वो फिर बैठ जाती है। जब वो बैठ जाती है वो मीरब का इंतज़ार करने लगती है, कब मीरब आए तो कब मैं, लेकिन हया लेने भी आती है बीच में, लेकिन मरीम नहीं जाना चाहती। मरीम कहती जब तक मीरब नहीं आएगी मैं नहीं जाऊँगी, यानी कि मैं उसके आने पर ही जाऊँगी। तो दूसरी तरफ माँ बेगम जो है उठ खड़ी होती हैं, क्योंकि अब उनके जाने का वक़्त हो चुका होता है और काफ़ी टाइम हो गया मीरब को मनाते हुए, यानी कि वकास के तरले मिन्नतें और अनीला के मिन्नतें करते हुए कि कब यानी कि मेरा यानी कि मकसद पूरा होगा और कब मैं इनको लेकर यहाँ से जाऊँगी, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मकसद ही पूरा करने आई हैं, और क्या वक्ती तौर बस उसको मनाने के लिए कि मीरब एक दफ़ा मान जाए, मैं उसको लेकर चली जाऊँ, मरीम की रुखसती हो जाए, बाकी का बाद में देखा जाएगा। मुर्सम खान जो होता है वो अपने घर में मौजूद होता है, क्योंकि उसका घर में होना ज़रूरी होता है। उसकी बहन की शादी हो रही होती है, शायद इसी वजह से वो अपने घर में टिक के बैठा होता है, वरना तो उसको काम ही इतने ढेर सारे होते हैं कि वो उसका एक मिनट के लिए भी टाइम नहीं निकलता। वो तो बस अपने ही कामों में उलझा सा रहता है। यानी कि हर बंदा मसरूफ़ होता है, लेकिन उसकी कुछ ज़्यादा ही मसरूफियात होती हैं, इसी वजह से शायद वो इन सब बातों से अपसेट होता है और वो अपने ही काम में मसरूफ़ होता है। और ज़ाहिर सी बात है होना भी चाहिए, क्योंकि उसने तो नए काम वगैरह बड़े खोल रखे हैं और नए मंसूबे वगैरह तैयार कर रहे हैं। मीरब जो होती है वो माँ बेगम को देखती है और देखकर कहती हैं जी अम्मा, माँ बेगम चलें, हम मैं रेडी हूँ आपके साथ जाने के लिए, आप चलें, इंशाल्लाह हम जल्द पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो माँ बेगम एक दफ़ा हैरत से माँ अपना मीरब जो होती है हैरत से एक दफ़ा माँ बेगम की तरफ देखती है। ज़ाहिर सी बात है देखना बनता भी है कि वो अब इतने लालच में लेने क्यों आई हैं, ठीक है। जब मीरब को असल हकीकत पता चलती है तो फिर मीरब के दिल को सुकून होता है कि ठीक है हाँ अच्छे मकसद के लिए ही आई हैं और मैं जाना भी चाहती हूँ, ज़ाहिर सी बात है। उसके अलावा मेरा गुजारा भी नहीं है, वो मेरे साथ ही, मैंने उससे वादा किया था तो मैं उसको लेकर ही जाऊँगी। मीरब की तो थोड़ी तसल्ली होती है कि हाँ सही है भाई, मीरब को यानी कि मरीम को घर से रुखसत करना है, शायद माँ बेगम इसी वजह से आई हैं, वरना तो ना ही आती तो अच्छा था, ठीक है। मीरब को थोड़ा दिली सुकून होता है, जैसे ही दिली सुकून होता है तो मीरब जो है वो जाने के लिए रेडी हो जाती है और माँ बेगम को कहती है कि माँ बेगम चलें, जाके मरीम को रुखसत करते हैं, ठीक है। माँ बेगम जो होती है वो मीरब का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि वो अपना सामान लेने के लिए कमरे में गई होती है, शायद इसी वजह से इंतज़ार कर रही होती है। तो वकास और अनीला यानी कि मीरब के माँ बाप भी खड़े होते हैं और माँ बेगम भी। माँ बेगम उसका इंतज़ार कर चुकी होती है और वो उसको कह रही होती है कि बेटा आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और जाने के लिए रेडी हूँ और रुखसत होना चाहती हूँ, बस इनसे इजाज़त लूँगी वकास और अनीला से, फिर हम यहाँ से रुखसत हो जाएंगे, यानी कि चले जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है उनका रुखसत होना ही बनता है, और वो अब क्या करें, क्योंकि ज़्यादा देर तो इस घर में ठहर नहीं सकते। वकास जो होता है अपनी बेटी की तरफ देखता है और अनीला भी, ठीक है। उनको थोड़ा थोड़ा सा शक होने लगता है कि फिर ये कहीं दोबारा यही हरकत ना मीरब के साथ करें, मीरब को बुरा लगेगा अगर यही हरकत दोबारा इन्होंने रचाई, तो मैं क्या जवाब दूंगी मीरब को। यानी कि वो मीरब के हवाले से कह रहे होते हैं कि कहीं मीरब को बुरा ना लग जाए, ठीक है। तो अच्छी बात है, हर माँ बाप सोचता है अपनी औलाद के लिए, उनको भी ज़ाहिर सी बात है सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, ठीक है। विकास जो होता है वो कहता है कि बेटा तुम खुश रहो, सदा सलामत रहो, प्यार देता है, ठीक है। माँ बेगम जो होती है मीरब को कहती है मीरब तुम हाथ बांध के खड़ी हो गई है, चलते हैं क्यों नहीं, ठीक है।
میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ چلیں ٹائم ہو گیا ہمارا کافی، تو ہمیں نکلنا چاہیے۔ تو میرب کہتی ہے جی ماں بیگم کیوں نہیں نکلنا چاہیے، نکلنا چاہیے، سامان پکڑتی ہوں چلیں۔ یعنی کہ وہ فل جانے کی تیاری میں ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اب وہ اور کیا کر بھی کیا سکتے ہیں، جانا ہی بنتا ہے ان کا اس گھر سے اب، کیونکہ ماں بیگم کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے اور میرب کو بھی جلدی ہوتی ہے کہ جلد از جلد میں مریم کو اس گھر سے رخصت کروں اور اپنے فیصلے سے سخت دوش ہو جاؤں۔ میرب کا والد وقاص جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرب اللہ پاک تمہیں ہمیشہ سلامت رکھیں، ٹھیک ہے، سدا ہنستی اور بستی رہو، ٹھیک ہے، جیتی رہو میری بیٹی۔ یعنی کہ اس کو پیار دیتا ہے، اس کی ماں انیلا بھی اس کو پیار دیتی، پیار دینے کے بعد ان کو رخصت کر دیتی ہیں۔ وہ دونوں بعد میں آپس میں بات کرنے لگ پڑتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری بیٹی کو خوش اور سلامت رکھے، ٹھیک ہے، اس گھر میں ہنستی اور بستی رہے، ٹھیک ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک اسے سلامت رکھے۔ یعنی کہ دونوں ماں باپ جو ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے والدین میرب کے جو ہوتے ہیں اس کو دعا دیتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی خوش رکھے، ٹھیک ہے، خوش رہے، اپنے گھر میں سکھی رہے، کوئی اس کو پریشانی اور مصیبت نہ آئے، جو کہ ہر ماں باپ کا مشن اور ایم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مقصد ہوتا ہے۔ ماں بیگم کہتی ہے کہ بڑی پکی دوستی ہے مریم کے تمہارے ساتھ، مریم تو تمہارے بغیر رخصت ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، کیا بات ہے، کیا کھلا دیا تم نے مریم کو جو مریم اتنی تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی اور وہ اپنا تمہارا ہی نام لیے جا رہی ہے اور اس کو کوئی بات ہی نہیں آتی۔ تو آگے سے میرب کہتی میں نے اس کو کچھ نہیں کھلا رکھا، بس وہ میرے ساتھ پیار کرتی تھی، اسی وجہ سے میں نے اس کو کیا۔ انیلا چچی بھی ریڈی ہو کر آ جاتی ہیں، انیلا اور وقاص بھی آ جاتے ہیں، مرسم خان پیچھے کھڑا ہوتا ہے، انیلا ویسے ہی وہاں سے چپ کر کے آ جاتی ہے، مرسم خان کو نہیں ملتی، کیونکہ مرسم خان نے جو حرکتیں کی ہوتی ہیں شاید وہ اسی وجہ سے مرسم خان سے وقاص اور انیلا ناراض ہوتے ہیں، وہ اس سے نہیں ملتے، وہ سیدھے جو ہوتے ہیں آ جاتے ہیں، یعنی کہ کس کے پاس، ماں بیگم یعنی کہ اسٹیج کے پاس آ جاتے ہیں، وہ ان سے ملنا ہی نہیں چاہتے، ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، مرسم خان سے، کیونکہ مرسم خان نے بہت گری ہوئی حرکت کی ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے نہیں ملنا چاہتے اور وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور مرسم خان کا منہ ہی نہیں لگاتے، وہ اپنا سیدھا جو ہے اسٹیج کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ مرسم خان دیکھتا رہ جاتا ہے، حیا جو ہوتی ہے پاس سے ایسے گزرتی ہے جیسے کوئی معشوق گزر رہی ہو، سامنے جب میرب کو دیکھتی ہے تو حیا کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں پھٹنے کو آتی ہیں، منہ کلیجے کو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اب یہ کیا ہو چکا ہے، میرب پھر اس گھر میں آ گئی، حیا کے جو ہے نا رات کو تارے نظر آ جاتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں حیا کے، ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ حیا کے پاس اب کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ مرسم خان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ہی مشن میں ہوتا ہے کہ یار کسی نہ کسی طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ ظاہر سی بات ہے مرسم خان کو اور چاہیے بھی کیا، کیونکہ مرسم خان جو ہوتا ہے وہ میرب کو چاہتا ہے اور میرب آ چکی ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ آگے پیدا ہونے والا ہوتا ہے جو کہ ابھی پیدا نہیں ہوا، اور ظاہر سی بات ہے ہوگا بھی، جب وہ مسئلہ پیدا ہوگا تو سب مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مسئلہ زیادہ بڑا ہوتا ہے ان سب مسئلوں سے، شاید اسی لیے مرسم خان اس مسئلے کا انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ میرب جب مرسم خان کے پاس سے گزرتی ہے مریم کو چھوڑ دیتی ہے، کہتی مریم تم چلو میں آتی ہوں، میں ذرا بات کر لوں، حیا بھی پاس کھڑی ہوتی ہے۔ حیا کے لیے تو وہ لمحہ موت سے زیادہ بدتر لمحہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ لمحہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرب جو ہوتی ہے دوبارہ اس گھر میں موجود ہوتی ہے اور مرسم خان کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ حیا کے لیے اس سے زیادہ عبرتناک لمحہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ حیا جو ہے نا وہ یہی چاہتی ہے کہ بس یہ سارا کام ہو جائے۔ انیلا چچی جب آتی ہیں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سب سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے، سب کو گلے لگاتی ہیں، سب سے پیار سے ملتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ماں بیگم سے بھی ملتی ہیں، مریم کو پیار دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ پاک تمہیں دعاؤں کے سائے میں رخصت کرے اور اپنے گھر میں خوش رہو، سدا ہنستی بستی رہو، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے دعائیں دینی چاہیے، ہر بیٹی کو دعائیں عزیز ہوتی ہیں، اللہ پاک ان پہ کرم کرتا ہے جن پہ کرم کیا جانا چاہیے، کیونکہ جو لوگ خود لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے رشتے توڑتے ہیں، ان پہ کوئی کرم نہیں ہوتا، اللہ پاک خود ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مرسم خان اسٹیج کی طرف بڑھتے ہیں اور جو ہوتا ہے نا اس کا جوائی یعنی کہ ان کا بہنوئی جو ہوتا ہے مرسم خان کا وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی شادی ہوگی، اس کی انور خان بھی سائڈ پہ لگا ہوتا ہے جو میرب کا سگا والد ہوتا ہے، اور وہ بھی تھوڑی کنی کترا رہا ہوتا ہے ان سب باتوں سے، ٹھیک ہے، میرب جو ہوتی ہے ابھی فی الحال اسٹیج پہ نہیں ہوتی، وہ پیچھے کھڑی ہوتی ہے کیونکہ اس کو ابھی جانا بھی نہیں اسٹیج کی طرف، اس سے اور بہت سارے کام ہیں، وہ تو بس مریم کو لینے گئی تھی، مریم کو پاس بٹھانا چاہتی ہے، سارا کچھ کام اسی نے دیکھنے ہوتے ہیں، باقی ابھی تو فی الحال کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، مریم جو ہوتی ہے وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے فی الحال میرب کا کہ میرب ابھی تک کیوں نہیں آئی، پتہ نہیں وہ کہاں رہ گئی ہے اور کیا اس کو ایشو بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اسے ابھی تک تو آ جانا چاہیے لیکن ابھی تک کیوں نہیں آئی، اسے کیا مسئلہ ہے۔ مریم جو ہوتی ہے بار بار فون کر رہی ہوتی ہے لیکن میرب اٹینڈ نہیں کرتی، میرب اسے سرپرائز دینا چاہتی ہے کہ میں آ گئی ہوں، ٹھیک ہے، حیا لینے آتی ہے تو مریم واپس بھیج دیتی کہ میں نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے، جب تک مریم نہ آئی، تو مریم کو فون کیا جاتا ہے، ماں بیگم جو ہوتی ہے مریم آ رہی ہوتی ہے ماں بیگم کے ساتھ، لیکن ابھی فی الحال یہاں پہ ہال میں نہیں پہنچی ہوتی،
شاید اسی وجہ سے میرب جو ہے وہ مریم جو ہے وہ شور کر رہی ہوتی ہے کہ میرب ابھی تک کیوں نہیں آئی، میں جب وہ آئے گی میں تب بھی رخصت ہو جاؤں گی ورنہ نہیں جاؤں گی۔ حیا جو ہوتی ہے وہ اس کو لیکچر دینا چاہتی ہے کہ سمجھ جاؤ کوئی بات نہیں، مریم آ جائے گی، تم میرب آ جائے گی، تم چلو نا، تم تو رخصتی کے لیے ریڈی ہو جاؤ، میرب بھی آ جائے گی۔ میرب کون سا کہیں گئی ہے، یعنی کہ وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ تو سمجھنا ہی نہیں چاہتی، وہ کہتی ہے کہ نہیں میں کسی بات پہ عمل نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ حیا کی کسی بھی بات کا مریم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوسری طرف جو بندہ ہوتا ہے نا مرسم خان کا، وہ روہیل کے گھر پہنچ جاتا ہے، روہیل کو سرپرائز دینا چاہتا ہے کیونکہ مرسم خان نے اسے بھیجا ہوتا ہے۔ روہیل جو ہوتا ہے میرب کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اب روہیل کو وہاں پہ مرسم خان نے اپنا بندہ جو ہوتا ہے اس کو بھیجا ہوتا ہے اس کے پاس کہ جاؤ اور اس کو سرپرائز دے کے آؤ، یعنی کہ اس کی دلائی کر کے آؤ تاکہ اسے بھی عقل آئے کہ کس طرح سے اس طرح کام کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرب جو ہوتی ہے مرسم خان کے پاس جاتی ہے اور جا کر اس کو ہاتھ سے ہلاتی ہے اور اسے کہتی ہے ہوش کرو تھوڑی، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے تمہیں۔ میرب جب یا مرسم خان جب میرب کی طرف دیکھتا ہے تو ایک دم سے رہ جاتا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ تم یہاں پہ کیسے، ٹھیک ہے۔ تو اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ مریم اس کے بغیر رخصتی نہیں کر رہی تھی، تو مرسم خان شوق ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ملا ہی روہیل سے، روہیل کو بھی ساتھ لے آنا تھا، وہ کدھر ہے، اس کو کیوں نہیں لے کے آئی۔ دوسری طرح حیا جو ہوتی ہے تھوڑا خوشامد کر رہی ہوتی ہے مریم کو، تاکہ ظاہر سی بات ہے خوشامد کرے گی تبھی مریم رخصتی دے گی ورنہ وہ رخصتی نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ وہ تو اکڑی بیٹھی ہے کہ میرب آئے گی میں پھر ہی جاؤں گی ورنہ ادروائز میں تو نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب یہ بھی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ دلہا تیار بیٹھا ہو، سارے لوگ انتظار کر رہے ہوں دلہن کا، اور دلہن آگے سے کہے کہ میں نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے، میں جب تک کوئی میرا بندہ نہ آئے گا، یہ یعنی کہ میرا کوئی جس کو وہ چاہتی ہے وہ نہ آئے، تو پھر بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ حیا آ کر باہر بتاتی ہے کہ میں مریم آنا نہیں چاہتی، وہ تو بس ابھی تک اس کا نام لیے جا رہی ہے میرب کا، اس نے اس گھر کی عزت کو نیلام کر دیا، سارا کچھ کر دیا لیکن ابھی تک اسی کا نام رٹے جا رہی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس لڑکی کی کرنا کیا چاہتی ہے، یہ اسے خود سوچنا چاہیے، یہ اوپر سے پھر اس کا نام لیتی ہے جسے سب لوگ گوارہ نہیں کرتے۔ مرسم خان کا بندہ جا کر روہیل سے ملتا ہے، اسے سلام لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کیا بھائی مرسم خان نے سلام بھیجا ہے تمہارے لیے۔ جیسے وہ یہ سلام قبول کرتا ہے تو اس کا بندہ مرسم خان کا بندہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی خوب دلائی کرتے ہیں، ایسے اس کی دلائی کرتے ہیں جیسے ہونی چاہیے، روہیل کی عقل ٹھکانے لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ تو نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو تمہاری زندہ لاش اسی گھر میں تمہیں مل جائے گی اور وہ کسی کو بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگی، صرف تمہیں قابل قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ مرسم خان جو ہوتا ہے میرب کو کہتا ہے کہ میرب کیسی ہو، مجھے پتا تھا کہ تم ایک دن ضرور آؤ گی لیکن وقت کا کھیل دیکھو کہ تم آ ہی گئی آخرکار، چاہے جتنی دیر بعد مرضی آؤ، پھر بھی چلو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جلد تم نا پھر میرے پاس آنے والی ہو، ٹھیک ہے۔ مرسم خان جو ہوتا ہے وہ خوش فہمی میں ہوتا ہے لیکن اس کو کیا پتا کہ حالات اس کو کیسا بنا دیں گے، یعنی کہ کیا بنا دیں گے۔ دوسری طرف میرب جو ہوتی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ تم مجھے میرے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے تو تم کیا مجھے اپنے پاس رکھو گے، تمہیں شرم آنی چاہیے کیونکہ تمہیں تو مجھ پہ یقین ہی نہیں ہے، پھر تم کس اعتبار سے کس منہ سے کہتے ہو کہ تم میرے پاس رہو گی اور تم میری ہونے والی ہو، ٹھیک ہے۔ جب تمہیں مجھ پہ یقین ہی نہیں ہے تو پھر تم مجھے کیسے کہہ سکتے ہو، اسی لیے اپنے الفاظ واپس لو اور اپنے پاس رکھو، میں ان سب باتوں کو نہیں مانتی اور نہ ہی میرے پاس کوئی الفاظ ہے تمہیں بتانے کے لیے، تم جہاں بھی ہو اپنے پاس ہی رہو، ٹھیک ہے۔ مرسم خان اس کی یہ بات سن کر تھوڑا طیش میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، غصہ تو ایسے ہوتا ہے اس کے منہ پہ جیسے رکھا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر بندہ غصے میں آتا ہے، وہ کون سا اکیلا آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کا جو ہے نا وہ بنا ہی رہتا ہے اور اس کے علاوہ ظاہر بڑھنا بھی چاہیے کیونکہ اس نے تو اب حد ہی کر ڈالی ہوتی ہے، اوپر سے میرب نے اس کو کچھ ایسا کر دیا، میرب نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، ساری لگائی بجائی حیا کی ہوتی ہے، میرب کو کون سا پتہ ہوتا ہے کہ وہ ملک زبیر ہے یا ملک جو بھی ہے، تو بس یہ سارا کام جو ہوتا ہے حیا کا ہوتا ہے، یہی سارا کچھ کروانے والی ہوتی ہے، اور اوپر سے ملک زبیر جو ہوتا ہے وہ ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اس نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں بدلہ تمہارے گھر سے لوں گا، اسی وجہ سے بس وہ ملبہ سارا میرب کے اوپر ڈل جاتا ہے، میرب جو ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ میرب جو ہوتی ہے نا جب کمرے میں داخل ہوتی ہے تو آگے جب مرسم خان کو حیا نے جفی ڈالی ہوتی ہے، گلے لگایا ہوتا ہے، میرب یہ لمحہ دیکھ کر ایک دم سے شاکڈ ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، میری آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے اور میں کھڑی دیکھ رہی ہوں، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، ظاہر سی بات ہے اور دیکھنا بنتا ہے۔ فائنلی جو حیا مریم ہے نا وہ پہنچ جاتی ہے وہاں پہ اپنے شوہر کے پاس، جو اس کا ہونے والا شوہر ہوتا ہے، انیلا چچی بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو بھی چیئر سیدھی کر کے دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ ادھر بیٹھیں اور سیٹ کر کے بیٹھیں، میں تو بیٹھ جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ وہ سبھی لوگ آپس میں ماں بیگم اور دلہے میاں کی ماں جو ہوتی ہے وہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہی ہوتی ہیں،
اور وہ دونوں لوگ جو ہوتے ہیں بیٹھ رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے شادی کا موقع ہوتا ہے، اچھا اور خوشگوار ماحول ہوتا ہے اور سب لوگ جو آتے ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. کوئی کسی کی خوشی غمی کا نہیں ہوتا، بس خوشی ہی خوشی ہوتی ہے. مرسم خان بھی موجود ہوتا ہے اور اوپر سے حیا اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور ان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. مرسم خان جب حیا میرب کو دیکھتا ہے تو وہ میرب کی خوشی اس سے راہ نہیں جاتی. وہ میرب کو بلا لیتا ہے اور اس سے باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. جب میرب وہاں پہ پہنچتی ہے، پہنچ کر مرسم خان کو تھوڑا ایکسائٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب مرسم خان اس سے آگے جو ہے نا وہ اس سے ملنے کی کوشش کرتا ہے کسی اور رشتہ دار سے، تو میرب جو ہوتی ہے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. جب مرسم خان پیچھے مڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پہ میرب موجود ہوتی ہے. وہ میرب سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے لیکن بات کر نہیں پاتا، کیونکہ وہ فی الحال جو ہے اسے دیکھ کر ہی شاکڈ ہو جاتا ہے اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوتی ہے، جو کہ ہونی بھی چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ اور اس کے پاس چارہ بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہے اور اس کے علاوہ اس نے اس کو بدنام تو بہت کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مرسم خان نے میرب کی دھجیاں اڑائی ہوتی ہیں کہ نہیں تم ایسی ہو، تم ایسی ہو، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہر الزام جو ہے وہ اس کے اوپر لگایا ہوتا ہے. میرب پھر بھی بڑی خوش اسلوبی سے سارے الزام اپنے اوپر قبول کر لیتی ہے. جب سارا معاملہ کھل جاتا ہے، اس نے جفی ڈالی ہوتی ہے حیا نے مرسم خان کو، تو میرب اوپر سے دیکھ لیتی ہے. تو پھر مرسم خان حیا کو کہتا ہے کہ تم اس بات کو کلیئر کرو کہ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، ورنہ میرب مجھ سے شک کرنے پہ اس سے باز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. تو حیا کہتی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. مرسم خان تم جتنا مرضی اب میرب کو اپنے گلے لگا لو، میں اتنا ہی اس کو دور پھینکواؤں گی اور میں تم سے چاہتی ہوں، تم سے محبت کرتی ہوں. جب یہ باتیں میرب سنتی ہے تو میرب کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. تو میرب کہتی ہے کہ جب تم سے اتنی محبت کرنے والی کزن تھی تمہاری تو تم مجھ سے شادی کر لیتے. تم نے میرے ساتھ کیوں اس طرح بے ظلم کیا، ٹھیک ہے، اور تم نے میرا گلا گھونٹا اور مجھ سے محبت کا ڈونگ رچایا. تم اسی کے ساتھ شادی کر لیتے. مرسم خان تم نے کیوں میرے فیوچر کو تباہ کیا. تو میں بھی کوئی اچھا لڑکا دے کے اس سے شادی کر لیتی، ٹھیک ہے. تو مرسم خان غصے میں آ جاتا ہے. مرسم خان جو ہوتا ہے وہ میرب حیا کو گالیاں دیتا ہے. حیا کمرے سے باہر نکل جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ باہر ہی جائے گی اور اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مرسم خان جو ہوتا ہے کہتا ہے میرب میری بات سنو، میرے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی کہ اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرب جو ہوتی ہے فی الحال کوئی بھی صفائی اس کی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتی ہے کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر آپ یہ سب کچھ کیا ہے. میرب نے حیا نے تمہیں کیوں اپنے گلے لگایا تھا، کیوں جفی ڈالی تھی، تمہیں سارا کچھ پتہ ہے. تم جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے. اسی لیے تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ تم ان سب حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت بری پیش آؤں گی. تو میرب جو ہوتی ہے فائنلی دھمکی لگاتی ہے مرسم خان کو. مرسم خان جو ہوتا ہے اس کی بات سن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جو مرضی کر لینا، لیکن فی الحال میری بات خاموشی کے ساتھ سن لو، تمہارے لیے اچھا اور بہتر یہی ہوگا. تو میرب کہتی ہوں میں تمہاری بات کوئی بھی نہیں سنوں گی، ٹھیک ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو. یعنی کہ میرب بھی اس کو کہہ دیتی ہے. مرسم خان جو ہوتا ہے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کیسے کرے، حیا آڑے آ رہی ہوتی ہے کیونکہ حیا نے اس کو پیپر لکھ کے دیا ہوتا ہے کہ اوپر کمرے میں ملو، میں تمہیں ملنے آ رہی ہوتی ہوں. لیکن مرسم خان کو یہی لگتا ہے کہ یہ پیپر جو ہے وہ میرب نے لکھ کر بھیجا ہے. مرسم خان اسی وجہ سے اوپر گیا ہوتا ہے کہ شاید وہ ملنے آ رہی ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ آگے ایک نیا ڈونگ رچ جائے گا، نیا ہی ایک فساد اور دنگا کھڑا ہو جائے گا. مرسم خان بیچارہ بیچارہ ہے، وہ کیا کرے، پھنس جاتا ہے. وہ بس اسی کے پیچھے گیا تھا کہ شاید میری محبت جس سے میں نے محبت کی تھی وہ واپس آ گئی ہے، میرا سارا معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں. لیکن اس کو کیا پتہ تھا کہ معاملات کلیئر ہونے کی بجائے زیادہ الجھ گئے ہیں. وہ شاید بہت جلد کلیئر نہ ہو، اس کو تھوڑا ٹائم لگ جائے پھر ہی وہ کلیئر ہو، ٹھیک ہے. مرسم خان بیچارہ ان سب معاملات کو کلیئر کرنے میں چکروں میں ہوتا ہے لیکن معاملات خراب ہو جاتے ہیں. وہ جلد از جلد جا رہا ہوتا ہے کہ میں جلدی جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا ہے. وہاں جا کر بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ پیچھے سے جفی ڈال لی ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ جفی میرب نے مجھے ڈالی ہے، میرب نے مجھے اپنے گلے لگایا، لیکن اس کو کیا پتہ کہ یہ جفی کس نے ڈالی اور کس مقصد کے لیے ڈالی ہے، ٹھیک ہے. وہ تو کہتا ہے مرسم خان کہتا ہے کہ میرب مجھے پتہ تھا کہ تم بہت جلد آؤ گی، ٹھیک ہے، میرب تم بہت اچھی ہو، مجھے اسی لیے پتہ تھا. لیکن وہ ہوتی حیا ہے. میرب پیچھے سے آ کر وہ یہ باتیں سن لیتی ہے، سن کر کہتی ہے مرسم خان یہ تو میں کیا دیکھ رہی ہوں، میری آنکھیں اندھی ہیں یا چندیا گئی ہیں یا تم کوئی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہو. تو میرب جب دیکھتی ہے تو مرسم خان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ میرب اوپر سے کیسے آ گئی ہے. تو میرب نہیں تھی، حیا تھی. تو مرسم خان کو حیا کے اوپر اتنا غصہ آتا ہے لیکن وہ ابھی فی الحال اس غصے کو پیے ہوئے ہے، قابو میں کیے ہوئے ہے، اور وہ کیا کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بیچارہ یہی کچھ کر سکتا ہے اور کچھ کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پھنسا ہوا ہے. میرب اس کی بات طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کو یہ لگا ہوتا ہے کہ میرب آ گئی اب اس کے دکھ تھوڑے کم ہو جائیں گے، لیکن اس کو کیا پتہ
کہ دکھ کم ہونے کے بجائے دکھ اور بڑھ گئے ہیں۔ میرب جو ہے وہ اور یعنی کہ زیادہ کھو چکی ہے اس کے قریب۔ مرسم خان پھر باہر چلا جاتا ہے اور وہ جا کر اپنی بے بسی ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن بے بس ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور اس کے پاس چارہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ بے بس اور بے حس ہو چکا ہوتا ہے، جیسے اس میں جان ہی نہیں ہوتی۔ مرسم خان بیچارہ اپنی زندگی سے ہار چکا ہوتا ہے، میرب کے سامنے نہیں ملا رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہ جوڑی بھی تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ جب میرب مرسم خان کے منہ پہ تھپڑ مارتی ہے تو مرسم خان کو غصہ آ جاتا ہے۔ مرسم خان کو جب غصہ آتا ہے تو پھر وہ دروازے کو لاک کر لیتا ہے اندر سے، اور میرب کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بہت زیادہ تشدد کرتا ہے میرب کے اوپر، جس وجہ سے میرب کے منہ کا رنگ بگڑ جاتا ہے، اس کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ میرب پہلے تو بڑی تیار ہوتی ہے، پھر خوب اس کی بے عزتی کرتی ہے مرسم خان کی، اور اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارتی ہے۔ اتنی بے عزتی کرتی ہے کہ مرسم خان کھڑا دیکھتا رہتا ہے، اور اس کے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب وہ اور کر بھی کیا سکتا ہے، کیونکہ قصور اس کا ہوتا ہے۔ اس کو میرب نے اوپر سے دیکھ لیا ہوتا ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چپ کھڑا ہوتا ہے، ظاہر سی بات چپ ہی ہوتا ہے۔ میرب اوپر سے اس کی اتنی زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دی ہے کہ اس کی کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ مرسم خان کے اس کو عقل آ جاتی ہے کہ دوبارہ اس طرح سے میں نے غیر اخلاقی حرکت نہیں کرنی کسی کے سامنے۔ قصور اس کا بھی نہیں ہوتا، کاغذ تو بھیجا ہوتا ہے مریم حیا نے، تو وہ سمجھ بیٹھتا ہے میرب نے بھیجا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ میرب کہتی ہے کہ مرسم خان تم یہی ڈیزرو کرتے ہو، تمہارے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ تم جیسے غیر اخلاقی اور جس کو اپنی قدر نہ ہو تو وہ اپنی بیوی کی خاک قدر اور عزت کرے گا، کیونکہ تمہیں تو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، اپنی عزت اچھالتے پھرتے ہو، تمہیں میرا کیا خیال ہوگا؟ تم تو پاگل اور پاگلوں کی طرح وحشیانہ کی طرح پھرتے رہتے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، تمہیں شرم آنی چاہیے ان سب باتوں سے۔ تو مرسم خان اس کی باتیں سن لیتا ہے، پھر اس کے اوپر دروازہ لگا کر وہ تشدد کرنا ہے، جو کہ کہنے کی یا بڑی مکار ہوتی ہے، کیونکہ وقاص اور انیلا اسی سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے گھر میں آ گئی تو یہ یعنی کہ میرب اس کے پاس چلی گئی تو یہ میرب کا ستیہ ناش کر دیں گے، شاید وہ اسی وجہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ حیا بڑی مکار ہوتی ہے، وہ مریم کے کمرے میں جولی کا سامان لے کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ شاید مریم کو پسند آ جائے۔ وقاص اور انیلا جو ہوتی ہے اسی لیے ماں بیگم کو کہتے ہیں کہ ماں بیگم ہم آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتے، کیونکہ مرسم خان آئے اور وہ اسی کو لے کر جائے، اگر ہم نے آپ کے ساتھ بھیج دی تو آگے سے مرسم خان اس کو ایکسیپٹ نہ کرے تو پھر ہمارے پلے میں کیا رہے گا، ٹھیک ہے، ہم کدھر جائیں گے اور میرب کدھر جائے گی، آپ تو پھر میرب کو بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیں گے۔ میرب کوئی لاوارث تھوڑی ہے جس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وقاص اور انیلا کی یہ بات بالکل درست ہوتی ہے، شاید وہ اسی لیے نہیں اس کو بھیج۔ انیلا جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ میرب کی ماں جو ہوتی ہے، کہتی ہے بھابی بیگم آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا کرنا اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ وہ پہلے سے آلریڈی یعنی کہ جو میرب کی جو ماں اور باپ ہوتے ہیں یعنی وقاص اور انیلا، وہ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ان کی، تو اسی لیے شاید وہ دونوں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، ٹھیک ہے۔ ماں بیگم کہتی ہے کہ میں نے آپ کو شادی کی انویٹیشن بھیجنے کے لیے آئی ہوں مریم کی، ٹھیک ہے، مریم کی شادی اور آپ لوگوں نے ضرور آنا، ٹھیک ہے، اگر آپ نہ آئے تو یہ شادی ممکن نہیں ہو سکے گی، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف سے بھابی بیگم کہتی ہے کہ وقاص مجھے پتہ ہے تو کہ تم میری بہت زیادہ عزت کرتے ہو، ٹھیک ہے، مجھے بڑی سمجھتے ہو، میرے فیصلے کا احترام کرتے ہو، اسی لیے میں تمہارے پاس چلی آئی ہوں، تم سے ناراض ہوتے ہوئے بھی میں تمہارے پاس چلی آئی ہوں، یہی میری بڑائی ہے اور بڑا پن ہے۔